نمبر 5 لوکا 16واں باب 22 سے 26 آیات۔ اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ ابراہم نے کہا، بیٹا، یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں، لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے۔ اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقع ہے، ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں، اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف آ سکے۔ مانمنٹ سینٹرل چرچ بہت سی مقامی اور بین الاقوامی کلیسیاؤں پر مشتمل ہے، جو کہ دنیا کے بیشتر ممالک جیسے کہ کینیا، امریکہ، کینیڈا، جاپان، فرانس، انڈیا، فلپائن اور ہنڈورس میں واقع ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر جے راکلی نے پوری دنیا کے ممالک میں کروسیڈز کیے ہیں، جیسے کہ یوگانڈا، کینیا، جاپان، پاکستان، فلپائن، ہنڈورس، انڈیا، روس، جرمنی، پیرو، کانگو اور نیو یارک امریکہ شامل ہیں۔ حالیہ کروسیڈ جو کہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہوا، 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ کے ذریعے نشر کیا گیا۔ ان کی روحانی اور شفائی عبادات کو 200 سے زائد ممالک میں سیٹلائٹ، ریڈیو، ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے نشر کیا گیا ہے۔ سن 2000 میں یوگانڈا میں منعقدہ انجیل مقدس کروسیڈ کو CNN پر بھی دکھایا گیا، اور ان کروسیڈ کی بنیاد پر انہیں بیداری کا عالمگیر رہنما قرار دیا گیا۔ اتھا گڑھا غیر نجات یافتہ لوگوں کے آگ یا گندھک کی جھیل میں جانے سے پہلے کی انتظار گاہ ہے۔ جو لوگ نجات کے بغیر مر گئے، اب وہ اتھا گڑھے میں قید ہو کر اپنی سزائیں پا رہے ہیں۔ جب ہم لوگوں کو ان کے بستر مرگ پر دیکھتے ہیں تو کسی حد تک ان کی نجات کے معیار کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ جو لوگ نجات یافتہ نہیں ہیں، ان کو اتھا گڑھے میں لے جانے کے لیے جہنم کے 2 پیامبر آئیں گے۔ وہ خوف اور تکلیف میں مرتے ہیں۔ بڑی غار میں 3 دن گزارنے کے بعد وہ اپنے گناہوں کی اقسام اور وسعت کے مطابق اپنی سزائیں لینے کی جگہ پر چلے جائیں گے۔ اتھا گڑھا تاریک اور مرطوب ہے، تو بھی یہ دائمی شعلوں کے ساتھ جل رہا ہے۔ آپ کو گہرے صدمے پہنچانے کے لیے کافی تاریکی اور بے آرامی ہے۔ وہاں لوگ تشدد، مار کٹائی، بدن کو چھیدنے اور پھاڑنے والی آوازوں کی وجہ سے کبھی آہو نالا کرنا بند نہیں کریں گے۔ میں اس جگہ پر کیوں آیا؟ وہ بار بار افسوس کریں گے۔ وہ جتنی بار مرضی افسوس کرتے رہیں، اب بہت دیر ہو چکی۔ مجھے امید ہے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق صرف نیکی پر چلیں گے تاکہ آپ کا واسطہ جہنم سے نہ پڑے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں اور GCN ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جہنم کا یہ پیغام کس قدر اہم ہے۔ قطب، جہنم اور آسمان کا ترجمہ بہت سی زبانوں میں ہو چکا ہے، اور وہ پوری دنیا میں فروخت ہوتی ہیں۔ جس بات کا مجھے افسوس ہے وہ یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ نامور لوگ بھی خودکشیاں کرتے ہیں۔ صرف کوریا میں ہی کتنے لوگوں نے خودکشی کر لی ہے۔ اگر وہ جہنم سے واقف ہوتے تو وہ ایسا کبھی نہ کرتے۔ وہ نہ تو آسمان سے واقف ہیں اور نہ جہنم سے۔ وہ دباؤ میں مبتلا تھے اور پھر انہوں نے خودکشی کر لی۔
آپ کو یہ جاننے کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے کہ آسمان اور جہنم موجود ہیں۔ سبت اور داہیکی مسیحی زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں۔ وہ نجات کے لیے نہایت ضروری ہیں اور اسی لیے ان پر بہت زیادہ زور بھی دیا جاتا ہے۔ اگرچہ میں ہر سال آپ سے ان کے متعلق بات نہیں کر سکتا، مجھے امید ہے کہ وہ پیغامات آپ کے دل سے نہیں مٹیں گے۔ میں آپ پر زور دیتا ہوں کہ ان کو اپنے دل میں رکھیں اور مکمل طور پر رکھیں۔ پھر آپ سچے مسیحی بن سکتے ہیں جس کا واسطہ جہنم سے نہیں پڑے گا۔ آئیے ہم دوبارہ پیچھے جہنم کے پیغام پر چلیں۔ آج ہم اتھا گڑھے سے شروع کریں گے۔ لوکا 16 باب کی 24ویں آیت میں امیر آدمی ابراہم سے حسب ذیل درخواست کرتا ہے، اے باپ ابراہم، مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرا بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ اس وقت امیر آدمی اتھا گڑھے کی آگ میں تکلیف اٹھا رہا تھا۔ اتھا گڑھا غیر نجات یافتہ لوگوں کے آگ یا گندھک کی جھیل میں جانے سے پہلے کی انتظار گاہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس اتھا گڑھے میں کون کس قسم کی سزا پا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ پیغام آپ میں زندگی بن جائے گا، اور میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ سب چمکدار روشنی میں رہیں گے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے پیغام کا آغاز کرنے سے پہلے آئیے ہم گزشتہ عبارت پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ بعض لوگ آسمان اور جہنم کے وجود پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ دیگر کہتے ہیں کہ جب وہ مریں گے تو دیکھ لیں گے، لیکن آسمان اور جہنم وجود رکھتے ہیں۔ جب وہ مر جائیں گے تو تب جہنم کے وجود کو جاننے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی اور وہ نجات سے بہت دور ہوں گے۔ بائبل مقدس جہنم کے وجود کی گواہی دیتی ہے، اور نشانات اور عجائبات بھی جو صرف خدا کی قدرت کے وسیلے ظاہر ہو سکتے ہیں ثابت کرتے ہیں کہ بائبل مقدس کی تمام باتیں سچی ہیں۔ خدا نے اس کلیسیا کو آسمان اور جہنم کے بارے میں کیوں بتایا اور ان کو کتابوں کی صورت میں چھپوانے اور بانٹنے کی اجازت کیوں کر دی؟ خدا نے بائبل مقدس میں درج نشانات، عجائبات اور معجزات اس کلیسیا سے ظاہر کروائے ہیں۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ کتاب آسمان اور کتاب جہنم کو اس کلیسیا کے وسیلے شائع ہونا چاہیے تاکہ لوگ ایمان لا سکیں؟ یہ کتاب پوری دنیا میں تقسیم کی جائے گی۔ اگر یہ کتابیں خدا کی قدرت کے نشانات اور عجائبات سے خالی کسی کلیسیا کے وسیلے شائع ہوتی تو لوگ ان پر شاید یقین نہ کرتے۔ چونکہ یہ کلیسیا بائبل مقدس میں مرقوم خدا کی قدرت کے نشانات اور عجائبات دکھا سکتی ہے، یہ ایمان لانے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ لیکن جب ہم آسمان اور جہنم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ محبت کے خدا نے جہنم جیسی خوفناک جگہ کیوں بنائی؟ جب ایک کسان فصل کاٹتا ہے، وہ صرف اچھے دانے ہی جمع نہیں کرتا، وہ اپنی ساری مشقت اور پسینہ بہانے کے باوجود کبھی بوسی بھی اٹھائے گا۔ اگرچہ کسان نہیں چاہتا، بوسی پھر بھی باہر آ جاتی ہے۔ یہ وہی حال ہے جب خدا زمین پر انسانوں کو بوتا ہے اور ان کی اصلاح کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو گندم کی مانند اور خدا کے مشابہ ہو جائیں گے، تاہم دوسرے بوسی کی مانند ہوں گے۔ کیا خدا نے ان کو بھوسا بنایا تھا؟ وہ خود بھوسا بنے۔ بھوسے جیسے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، پس خدا جہنم بنانے پر مجبور تھا۔ خدا بذات خود محبت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایک بھی بشر جہنم میں گرے۔ یہ بات میں نے اپنی پوری وضاحت کے ساتھ سن 2000 میں محسوس کی کہ خدا باپ ہر ایک بشر کو بچانا چاہتا ہے۔ جب لوگ موت کی طرف لے جانے والے گناہ کرتے ہیں تو خدا ان کو آگاہ کرتا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے، وہ صابر ہے، وہ ان کو بچانا چاہتا ہے۔ جب فرما برداری نہ کی تو لوگ بیمار ہو گئے یا حادثے کا شکار ہو گئے۔ خدا نے ان سے توبہ کروائی، لیکن خدا باپ نے ان کے بیمار ہونے کے بعد ان سے توبہ کروائی اور انہیں شرمناک نجات تک پہنچنے کی اجازت دی۔ خدا باپ ان کو کم از کم شرمناک نجات تو دینا ہی چاہتا ہے۔ خدا باپ انتظار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اور اپنے کئی خادموں کے ذریعے خدا باپ التار سے اپنا کلام ان تک پہنچاتا بھی ہے۔ لیکن جب لوگ حکم نہیں مانتے
تو ان پر جہنم کی مہر لگ جاتی ہے، وہ فراموش ہو جاتے ہیں، پھر وہ نجات نہیں پا سکتے۔ اس لیے اس نے ہم گناہگاروں کی خاطر اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا اور گناہ کے مسئلے کو حل کیا۔ خدا نے ہمارے لیے روح القدس کو بھی بھیجا۔ ہم جو گناہوں کو ترک کرنے اور خدا کے کلام کے ساتھ رہنے میں کمزور ہیں، روح القدس ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا باپ نے روح القدس بھیجا جو ہمارے دلوں پر ایک نعمت کے طور پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں گناہ نہیں کرنا، تمہیں اس طرح نہیں رہنا، یا یہ کہ تم دھوکہ مت کرو۔ لیکن لوگ نہیں سنتے اور وہ خود جہنم کا راستہ چن لیتے ہیں۔ خدا ان کو جہنم کی راہ پر جانے والا نہیں بناتا، بلکہ وہ بذات خود اس راہ کو چنتے ہیں۔ خدا ہر لحاظ سے کوشش کرتا ہے کہ لوگ گناہ نہ کریں اور نجات پائیں۔ اگر کسی شخص میں نجات حاصل کرنے کا تھوڑا سا بھی امکان ہوگا تو خدا باپ اس کو ہاتھ سے خالی نہیں جانے دے گا۔ مثال کے طور پر نیک اور راست باز خدا نے ان لوگوں کے لیے نجات کا راستہ کھولا ہے جنہوں نے کبھی نجات دہندہ یسوع کو نہیں سنا۔ خدا نے چھوٹے بچوں کے لیے بھی نجات کا ایک راستہ تیار کر رکھا ہے جو بہت چھوٹی عمر میں مر جاتے ہیں اور خداوند پر ایمان لانے کے قابل نہیں ہوتے۔ یہ ضمیر کی عدالت کہلاتی ہے۔ قائن جس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کیا تھا، اور آدم اور حوا جو تمام نسل انسانی کے ہلاکت میں پڑنے کا سبب ٹھہرے، جب ایسے لوگوں نے توبہ کی تو خدا نے ان کو بھی بچا لیا۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ خدا کی اس محبت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ آسانی سے اسے غلط سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کیسی قابل ترس بات ہے۔ اس وقت مجھے امید ہے کہ آپ خدائے ثالوث کی محبت کو محسوس کریں گے جو ہمیں بچانے کی ہم سے زیادہ کوشش کر رہا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، آسمان اور جہنم کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس جگہ کے تصور کو سمجھنا ہے جو پاتال یا اتھا گڑھا کہلاتی ہے۔ پاتال دو حصوں میں منقسم ہے، یعنی بالائی پاتال آسمان سے تعلق رکھتی ہے اور اتھا گڑھا جہنم سے۔ بالائی پاتال ان لوگوں کی انتظار گاہ ہے جو نجات پا چکے ہیں۔ پرانے عہد نامے کے وقتوں میں، خاص کر خداوند کے صلیب اٹھانے سے قبل، جو نجات یافتہ ہوتے تھے وہ بالائی پاتال میں انتظار کیا کرتے تھے۔ لیکن خداوند کے جی اٹھنے سے لے کر نجات یافتہ لوگ خداوند کی ہوا میں دوبارہ آمد تک فردوس کی انتظار گاہ میں منتظر ہیں۔ جو لوگ نجات یافتہ ہیں اب وہ بالائی پاتال میں صرف 3 دن تک قیام کریں گے۔ 3 دن کا عرصہ ان کے عالم ارواح میں جانے کی تیاری کے لیے رکھا گیا ہے، کیونکہ پہلی بادشاہی میں رہنا بھی مکمل طور پر مختلف ہے۔ اس لیے یہ روحوں کے لیے سیکھنے کا وقت ہوتا ہے کہ نئی جگہ پر ان کو کیسے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ تو ہم وہاں پر بہت سی چیزیں سیکھیں گے۔ جب 5 ماہ سے زیادہ حمل کے بچے مرتے ہیں تو ان کی روحیں بالائی پاتال میں جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گی۔ چونکہ انہوں نے زمین پر جنم نہیں لیا تھا اور انسانی اصلاح کے مرحلے میں سے نہیں گزرے، اس لیے وہ الگ مقام پر قیام کرتے ہیں۔ جب اسے حمل میں 6 ماہ گزر جاتے ہیں تو خدا باپ اسے روح عنایت کرتا ہے۔ پس ایسے میں اگر وہ ماں کے رحم میں ہی ایک نومولود کے طور پر فوت ہو جائیں تو وہ روح ہونے کے باوجود اصلاح کا کوئی موقع حاصل نہیں کر پاتے۔ اس لیے خدا باپ انہیں بالائی پاتال میں رکھتا ہے۔ اتھا گڑھا ان کی انتظار گاہ ہے جو نجات یافتہ نہیں ہے۔ بنی نوع انسان کی تاریخ کے شروع سے جب لوگ نجات پائے بغیر مر جاتے تھے وہ فوراً جہنم میں نہیں جاتے تھے۔ وہ انسانی اصلاح ختم ہونے اور عظیم سفید تخت کی عدالت کا حکم سننے کے بعد آگ یا گندک کی جھیل میں داخل ہوتے تھے۔ مکاشفہ 20ویں باب میں یوحنا نے لکھا کہ سمندر اور موت اور دوزخ نے اپنے مردے دے دیے اور ان کی عدالت ہوئی اور ان کو آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ پس وہ جن کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے تھے ان کی عدالت ہوئی۔ پس آپ کو کبھی ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے جو آپ کی موت تک رہنمائی کرے۔ آپ کو ان سے بچنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک بار پھر جہنم کے ڈھانچے کو دیکھیں۔ جہنم کے انتہائی بالائی حصے میں اتھا گڑھا ہے۔ جب آپ نیچے جاتے ہیں ہمیں گہری جہنم نظر آتی ہے، یعنی آگ اور گندک کی جھیل۔
جہاں لوگ عظیم سفید تخت کی عدالت کے بعد جائیں گے۔ انتہائی نچلا حصہ لامحدود گہرا ہے، انتہائی گہری غار یا گھاٹی ہے جہاں بدروحیں قید ہوتی ہیں۔ بے شک حقیقت میں جہنم ایسی نظر نہیں آتی، یہ محض آپ کو سمجھانے کے لیے نمونہ ہے۔ اس مثال کے ذریعے آپ صرف یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم کے اندر بہت سی جگہیں ہیں جن کی لمبائی اور چوڑائی مختلف ہے۔ جو لوگ نجات پائے بغیر مر گئے اب وہ اتھا گڑھے میں اپنی سزائیں پا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض ہزاروں سال پہلے مر گئے تھے اور دوسرے صرف چند سال پہلے مرے تھے۔ بعض لوگ اپنے گناہوں کے مطابق ہزاروں سالوں سے سخت سزائیں پاتے آ رہے ہیں۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، جب لوگ بستر مرگ پر ہوتے ہیں تو ہم کسی حد تک ان کی نجات کے معیار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت سے معاملات میں جو لوگ قریب المرگ ہوتے ہیں وہ اپنے آخری لمحات میں عالم ارواح کو دیکھتے ہیں، اور جو لوگ نجات یافتہ ہوتے ہیں وہ سفید لباس میں ملبوس دو فرشتوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ فرشتے ان کو آسمان کی بادشاہی میں لے جانے کے لیے آتے ہیں۔ تب دو فرشتے ہوا میں منتظر ہوتے ہیں۔ نجات یافتہ لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور سکون سے اپنی جان دے سکتے ہیں۔ جو لوگ منتظر فرشتوں کو چمکدار روشنی میں دیکھیں گے وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کر دیں گے۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں ان کا حلیہ مرنے کے بعد بالکل نہیں بدلتا۔ ان کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے سخت نہیں ہوں گی، ان کی صورت بھی اچھی رہتی ہے، اور چند دنوں تک گمان ہوتا ہے کہ جیسے وہ بالکل یوں لگتا ہے جیسے کہ ابھی ان میں زندگی ہو، جیسے وہ ابھی تک زندہ ہوں۔ دوسری جانب جنہوں نے نجات نہیں پائی ان کو اتھا گڑھے میں لے جانے کے لیے جہنم کے دو پیامبر آئیں گے۔ جو لوگ مرنے سے قبل جہنم کے پیامبروں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی آخری سانس خوف سے لیں گے۔ وہ پیامبر سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی میں ملبوس ہوتے ہیں۔ وہ خوف اور تکلیف سے مرتے ہیں، اس لیے ان کے چہروں پر مردنی چھا جاتی ہے اور ان کے بدن بھی بہت زیادہ اکڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی آنکھیں مرتے وقت کھلی رہتی ہیں۔ ان لوگوں کے معاملے میں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جن کی نجات یقینی نہیں ہوتی، فرشتے اور جہنم کے پیامبر دونوں آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں۔ اگر فرشتے اس شخص کو لے جانے کی کوشش کریں تو جہنم کے پیامبر اعتراض کرتے ہیں کہہ کر کہ یہ شخص نجات پانے کے لیے مطلوبہ حد تک ایمان نہیں رکھتا۔ اس قسم کی صورتحال میں اچھے ایمان والے زندہ لوگوں کو چاہیے کہ پرستش کریں اور حمد کے گیت گائیں۔ ان کو چاہیے کہ اس شخص میں مسلسل ایمان قائم کرتے رہیں تاکہ وہ نجات پا سکے۔ اگر ایسے معاملے میں آپ وہاں موجود ہوں تو آپ کو چاہیے اس شخص کے لیے خداوند کے قیمتی خون کے حمد کے گیت گائیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ اس طرح سے جہنم کے پیامبروں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ یہ روح خداوند کے قیمتی خون کے وسیلے سے نجات پا چکی ہے، پھر وہ شخص ایمان لا سکے گا۔ وہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے اچھا ایمان بھی رکھ سکتے ہیں، اور وہ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں جہاں وہ جنت میں بھی جا سکتے ہیں اور جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن ایسے میں اگر اس شخص کا ایمان نجات پانے کے لیے کافی ہو تو آپ کو اس کے لیے خداوند کے قیمتی خون کے حمد کے گیت گانے چاہیے۔ ایک شخص آسمان اور جہنم کے درمیان دو راہیں پر کس قدر کشمکش میں ہوگا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ اس حقیقت کو جانتے ہوئے اپنے خاندان اور پڑوسیوں کو انجیل کی بشارت دیں۔ بہرحال اگر وہ شخص نجات حاصل کرتا اور آسمان پر جاتا ہے تو یہ خوش قسمت معاملہ ہے، لیکن جو لوگ نجات یافتہ نہیں ہیں ان کو جہنم کے دو پیامبر اتھا گڑھے میں لے جائیں گے، پھر ان کو ایک بڑی غار میں پھینک دیا جائے گا۔ میں نے کہا کہ نجات یافتہ لوگوں کی روح بدن سے باہر آئے گی اور بالائی پاتال میں تیاری کے لیے 3 دن کا وقت حاصل کرے گی۔ اسی طرح جو نجات یافتہ نہیں ہیں وہ بھی اتھا گڑھے کی انتظار گاہ میں 3 دن تک قیام کریں گے۔ بڑی غار ایسی انتظار گاہ ہے۔
جو نجات یافتہ نہیں ان کے لیے بھی بدن میں سے روح نکل جانے کے فوراً بعد ہر چیز نئی اور غیر مانوس ہوگی، اس لیے ان کو بھی عالم ارواح میں جانے کی تیاری کرنے کا موقع درکار ہوگا۔ جب نجات یافتہ روحیں فردوس کی بالائی پاتال میں قیام کرتی ہیں تو وہ صرف راحت اور اطمینان سے بھری ہوتی ہیں۔ ان کی زمینی زندگیاں جو آنسو اور دکھ بھری تھیں وہ سب گزر چکتی ہیں۔ وہ خوشی اور جلالی زندگیوں کی امید سے بھر جاتی ہیں جن کا وہ لطف اٹھائیں گی۔ لیکن عطا گڑھا اس قسم کی انتظار گاہ نہیں ہے، شدید تکلیف کے آغاز کی جگہ ہے، جس تکلیف کا موازنہ اس زمین کے کسی دکھ اور تکلیف سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان کو کوئی امید نہیں ہوتی، بس تکلیف ہی ہے جو بڑھتی جائے گی۔ اس حقیقت کا سامنا ان کو اسی لمحے سے ہو جائے گا جب جہنم کے پیامبر ان کو لے جا کر اس بڑی غار میں پھینک دیں گے۔ یہاں سے بہت سی اقسام کے لمبے لمبے چونچ والے پرندے غار میں لوگوں کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ یہ پرندے زمین کے پرندوں سے مختلف ہیں۔ وہ روحانی چیزیں ہیں جن کی شکلیں بدصورت اور خون خوار بنائی گئی ہیں۔ شاید کوئی سوچے کہ روح تو درد محسوس ہی نہیں کر سکتی، لیکن کیونکہ یہ پرندے بھی روحانی چیزیں ہیں، وہ روح کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جب وہ پرندے لوگوں کو نوچیں گے تو لوگوں کو شدید درد ہوگا۔ جہاں کہیں ان کو تیز چونچ سے کاٹا جائے گا وہاں سے ان کا گوشت اور کھال پھٹ جائیں گی۔ وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ غار کے اندر صرف چیخو پکار کرتے، مار کھاتے یا لوٹ پوٹ ہوتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ بے شمار روحیں بڑی غار میں پوری طرح اپنے ہوش و حواس میں کوشش کر رہی ہیں۔ جو لوگ جہنم پر یقین نہیں رکھتے وہ خوف سے کانپیں گے، سوچتے ہوئے کہ جہنم حقیقت میں ہے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ وہاں سے واپسی نہیں ہے، وہاں سے نکلنے میں مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نئے یروشلم میں جاتے ہیں مگر آپ کے بچے عطا گڑھے میں۔ وہاں آپ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ بڑی غار میں 3 دن گزارنے کے بعد وہ اپنے گناہوں کی نوعیت اور وسعت کے مطابق اپنی اپنی سزائیں پانے کی جگہ کی طرف چلے جائیں گے۔ بعض اوقات لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ میری بیوی بڑی اچھی مسیحی زندگی گزارتی ہے، تو جب وہ دعا کرتی ہے میرے لیے تو میں اس کے پیچھے ہی جاؤں گا جہاں وہ جائے گی۔ بعض اس طرح کے شوہر پائے جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے کام نہیں ہوتے۔ آسمان کی خوبصورت بادشاہی بہت بڑی ہے، لیکن جہنم بھی بہت بڑی اور گہری ہے۔ صرف عطا گڑھا جو جہنم کا ایک حصہ ہی ہے، اس میں انتظار گاہ سمیت بہت سی جگہیں ہیں۔ بے شمار غیر نجات یافتہ روحیں ہر جگہ پر پڑی ہیں۔ عطا گڑھا تاریک اور مرطوب ہے، پھر بھی یہ دائمی شعلوں سے جل رہا ہے۔ آپ کو گہرے صدمے پہنچانے کے لیے وہاں پر بہت زیادہ تاریکی اور بے آرامی ہے۔ وہاں لوگ تشدد، مار کٹائی، بدن کو چھیدنے اور پھاڑنے والی آواز کی وجہ سے کبھی آہو نالا کرنا بند نہیں کریں گے۔ اگرچہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی آنکھیں ہیں۔ اگرچہ ان کے منہ ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے منہ ہیں۔ ہم ان تمام تکالیف کو کس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں ہونے کے باوجود محسوس ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہے۔ اس زمین پر ایک بار آپ کے اعضاء کاٹے جائیں، یہ اس کے متعلق ہے۔ اگرچہ آپ بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہیں، جب آپ مر جاتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتی ہے، یا اگر آپ ایک لمحے کے لیے گزر جائیں آپ اس تکلیف کو بھلا سکتے ہیں، لیکن روح کے لیے اگرچہ ان کے بدن کے اعضاء کٹ بھی جائیں وہ پھر پیدا ہو جائیں گے۔ اگرچہ ان کا بہت خون بہہ جائے یہ ختم نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ آپ نے کسی جنگ میں اپنا بازو بھی کھو دیا ہو تو جب آپ جنت یا جہنم کسی میں جائیں گے تو یہ آپ کو واپس مل جائے گا۔ جب کھال ادھڑ جاتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں تو وہ ایک لمحے میں بحال ہو جاتی ہیں۔ پھر تشدد دوبارہ شروع ہو جائے گا، سزائیں بار بار دہرائی جائیں گی۔ روح کبھی فنا نہیں ہوتی اور وہ کبھی بھی مر نہیں سکتی۔ لوگ خودکشی کرتے ہیں مگر ان کی روح فنا نہیں ہوتی،
وہاں ایک جہنم ہے اور ان کو جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ایک منٹ کے آرام کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو مسلسل شدید تکلیف میں چیختے ہوئے سنیں گے۔ ایسی چیخ و پکار کے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، ذرا جنگ کے تکلیف دہ منظر کا تصور کیجئے۔ آپ بزرگ شہریوں میں سے بعض نے خود جنگ کو دیکھا ہوگا۔ باقی بہت سے لوگ ضرور ٹی وی ڈرامے یا فلموں میں یہ دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر آپ ٹی وی کی کچھ فلمیں دیکھیں تو آپ کچھ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے شدید تکلیف اٹھائی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس قدر ظالمانہ اور سفاک ہوتا ہے۔ وہ دونوں ٹانگوں کو پلر کے ساتھ باندھ دیتے اور پھر ان کو درمیان میں کسی چیز کے سہارے سے کھینچتے، اور اس کے بعد ٹانگوں کی ہڈیاں چٹکنا اور ٹوٹنا شروع ہو جاتی تھیں، یا کبھی کبھار وہ بہت بھاری اور نوکیلی چیزیں ان کے ناخنوں پر رکھ دیا کرتے اور اس پر زور ڈالتے تھے، یا سب سے زیادہ برے معاملے میں وہ بہت گرم پگھلا ہوا لوہا لیتے اور اس کو ان کی چھاتی یا کمر پر انڈیل دیتے۔ اگر لوگ بے ہوش ہو جاتے تو وہ ان کے جاگنے کا انتظار کرتے۔ یہ بہت سفاکانہ اور ظلم تھا، لیکن محض جہنم میں ہی تکلیف اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ خونخوار جنگوں میں بہت سے فوجی زخمی ہوتے ہیں، چیخ و پکار اور آہ و نالہ کرتے ہیں۔ کچھ اپنے کٹے ہوئے اعضاء کے لیے چیختے ہیں، دیگر اس لیے کہ ان کی آنکھیں باقی نہیں رہتی۔ کچھ لوگوں کے دماغ باہر نکل آتے ہیں۔ کچھ لوگ بم دھماکے کی بھاری آواز کے باعث اپنے ہوش و حواس کھو کر بے مقصد گھومتے رہتے ہیں۔ فضا بموں کے دھوئیں اور خون اور موت کی بدبو سے اٹھ جاتی ہے۔ چیخ و پکار اور آہ و نالہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ آپ اسے زندوں کی جہنم کہہ سکتے ہیں، لیکن جہنم کے مصائب اور تکالیف کا موازنہ تو اس میدان جنگ کے ساتھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ سزاؤں اور اس سوچ کے ساتھ کہ یہاں سے باہر کیسے جائیں جان کندنی میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن وہ معمولی سی امید بھی تلاش نہیں کر سکتے۔ ان کو صرف ایک ہی چیز ملتی ہے جو اتھا گڑھے کی بدبخت حقیقت ہے، جس سے وہ کبھی فرار حاصل نہیں کر سکتے۔ اور سب سے بڑھ کر وہ آگ اور گندک کی جھیل سے جلنے والی جہنم کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ مستقبل کے اس خوف کے ساتھ ان کو تشدد کی درد کی جسمانی تکلیف سے شدید ذہنی تکلیف ہوگی۔ اس جہنم کو دیکھتے ہوئے وہ بار بار افسوس کریں گے کہ یہ سوچتے ہوئے کہ اگر یہاں یہ تکلیف ہے تو آگ میں جا کر کیا ہوگا، یہ کس قدر زیادہ تکلیف دہ ہو سکتی ہے، میں اسے ہمیشہ کے لیے کیسے برداشت کر سکوں گا۔ پس وہ روحیں جو بالائی پاتال میں ہوتی ہیں، ان کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو آگ کی جھیل میں جانا ہے یا گندک کی جھیل میں جانا ہے۔ مستقبل کے اس ڈر کے ساتھ ان کو تشدد کی درد کی جسمانی تکلیف سے شدید ذہنی تکلیف ہوگی۔ اس جہنم کو دیکھتے ہوئے بار بار افسوس کریں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگر یہاں یہ تکلیف ہے تو آگے جا کر کیا ہوگا، یہ کس قدر زیادہ تکلیف دہ ہوگی، میں اسے ہمیشہ کے لیے کیسے برداشت کر سکوں گا، میں اس جگہ پر آیا ہی کیوں۔ لیکن کوئی بات نہیں کہ وہ کتنا بھی افسوس کر لیں، اب بہت دیر ہو چکی، اب یہ بیکار ہے۔ ان کو نہ ختم ہونے والی آہیں اور نوحے کرنے ہوں گے۔ یہ بیکار ہے۔
ان کی آہیں نہ ختم ہونے والی اور نوحے مسلسل ہوں گے۔ اگلے اجلاس سے میں آپ کو اتھا گڑھے کی سزاؤں کی بابت بتاؤں گا جو ہر کسی کی عمر اور گناہوں کی وسعت کے لحاظ سے ملا کرتی ہیں۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، حال ہی میں یورپی ممالک میں بڑا افسوسناک واقعہ رونما ہوا۔ کچھ لادین لوگ، یعنی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا نہیں ہے، انہوں نے ایک بس پر ایک مشہوری لگائی۔ میرے خیال میں یہ انگلینڈ کا واقعہ تھا۔ لکھا تھا غالباً خدا نہیں ہے، اب پریشان ہونا چھوڑیں اور اپنی زندگی کا مزہ لیں۔ غالباً خدا نہیں ہے۔ یہ واقعہ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے موجد چارلز ڈارون کی 200ویں برسی کے جشن میں ہوا تھا۔ اب کیا ہم خدا کے بغیر حقیقی زندگی کا مزہ لے سکتے ہیں؟ کیا آپ خدا جو واحد قادر مطلق ہے اس کے بغیر زندگی کا تصور رکھتے ہیں؟ غالباً آپ ایسی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خدا کے بغیر بھلا کس قسم کی خوشی؟ بے شک ہم بہت سی چیزوں میں خود پر قابو کرتے ہوئے سکڑے راستے پر جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے لیے ہمیں مجبور نہیں کیا جاتا۔ یہ ایمان ہے۔ جیسے پولس رسول رومیو 8ویں باب کی 18ویں آیت میں کہتا ہے، کیونکہ میری دانست میں اس زمانے کے دکھ درد اس لائق نہیں کہ اس جلال کے مقابل ہو سکیں جو ہم پر ظاہر ہونے والا ہے۔ اس نقطے کو ایمان سے لیتے ہوئے کہ ہم بعد میں جلال پائیں گے، ہم نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر ہم خوشی کے احساس اور خدا باپ کی محبت کا تجربہ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ سب لوگ یہ یقین کر لیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، تو پھر یہ دنیا کس قسم کی ہوگی؟ لوگ ضمیر کو بھی مسترد کر دیں گے، ہر طرف جنگل کا قانون رائج ہوگا، کمزور لوگ طاقتوروں کا شکار بن جائیں گے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہوگا۔ اگر خدا وہاں نہیں تھا تو غالباً جہنم بھی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہم بذات خود خوشی کر سکیں گے؟ ہم یہ نہیں کر سکیں گے۔ قانون کے بغیر ایک معاشرہ بد نظمی اور الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا کے انصاف اور مکمل سچائی کے بغیر دنیا کبھی آرام دہ نہیں ہوگی۔ چونکہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں کہ خدا موجود ہے، اسی لیے ان میں ضمیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کم از کم ضمیر تو رکھتے ہیں۔ اگر تمام لوگ یہ بات مان لیں کہ کوئی خدا نہیں ہے تو ان میں کسی بھی قسم کا ضمیر باقی نہیں رہے گا۔ وہ اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے اعمال کریں گے، وہ ہر طرح کے گناہ کریں گے اور محض اپنے فائدے تلاش کریں گے۔ تو یہ دنیا کس قدر فسادی ہوگی۔ اس طرح کی دنیا میں کون اچھائی کرے گا؟ کون ہے جو اپنے پڑوسی کی خاطر قربانی دے گا؟ زیادہ تر لوگ محض اپنے فائدے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ اس طرح کی دنیا ایک زندہ جہنم ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ خدا کے کلام کے مطابق نیکی کا پیچھا کریں گے تاکہ آپ کا واسطہ جہنم سے نہ پڑے۔ آپ کو واضح طور پر جاننا چاہیے کہ شیطان آپ کو کس طرح جہنم کی طرف دھکیلتا ہے۔ بہت سے لوگ جن کی روحانی آنکھیں ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دشمن ابلیس اور شیطان انسانوں کو گناہ پر ورغلاتا ہے اور خدا سے دور کر دیتا ہے اور انہیں جہنم میں دھکیل دیتا ہے، کیونکہ جب وہ ایک بار گناہ کرتے ہیں تو وہ خدا سے الگ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے نوجوان اور بچے بھی انٹرنیٹ کے عادی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ محض کوریا میں ہی لاکھوں کروڑوں لوگ انٹرنیٹ کے عادی ہیں۔ پچھلے ہفتے کے روز ایک والدین میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، اور انہوں نے کہا انہوں نے خود پر اس بات کا الزام لگایا
شوہر نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے، بیوی نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کے سامنے بحث کرتے تھے، تو بیٹی گھر سے بھاگ گئی۔ وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں دعا کروں کہ ان کی بیٹی واپس اپنے گھر آ جائے۔ میں نے خود کبھی بھی اپنی بیوی سے اپنے بچوں کے سامنے اپنے گھر میں کبھی بھی بحث نہیں کی، پر میں نے کبھی اپنے بچوں کی غیر موجودگی میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بحث نہیں کی۔ بس یہی وجہ تھی کہ میرے بچوں نے ہماری غربت کے باوجود یہ کبھی محسوس نہیں کیا کہ ہم ناخوش ہیں، چونکہ ہمارا خاندان امن میں تھا، والدین امن میں تھے، انہوں نے غربت کی کبھی شکایت نہیں کی، ہمیں غربت کی کبھی فکر ہی نہیں ہوئی، ہم اپنے دل میں ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ انہوں نے بس اپنے والدین کو دعا کرتے، بائبل پڑھتے اور مسلسل چرچ جاتے ہی دیکھا۔ اسی لیے جب وہ بڑھے تو ان کے دل میں کوئی بھی بدی یا ناراضگی نہیں تھی، اور اسی لیے وہ اپنے والدین کی طرح اب خدا کے بہت کام آ رہے ہیں۔ لیکن اگر والدین آپس میں اپنے بچوں کے سامنے بحث و مباحثہ یا تکرار کریں تو ان کی زندگی کس قدر تکلیف دہ ہوگی، ان کا دل تکلیف سے بھرا ہوگا۔ وہ بچے جو اس طرح بڑے ہوتے ہیں ان میں سے اکثر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ آزمائے جاتے ہیں تو دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اگر ان کے والدین اور ان کا خاندان امن میں ہوں تو وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، لیکن چونکہ ان کے والدین امن میں نہیں ہیں اس لیے وہ آزمائے جاتے ہیں، وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں اور گھر واپس بھی نہیں آتے، اور اگر والدین ان کو گھر جلدی آنے کا بھی کہیں وہ گھر جلدی نہیں آتے، وہ برے تعلقات بنا لیتے ہیں اور گمراہ ہو جاتے ہیں۔ والدین کو تمام ذمہ داری لینی چاہیے۔ جیسے کہ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ آج کل جب بچے ایک دفعہ انٹرنیٹ کے عادی ہو جاتے ہیں تو نہ تو ان کا پڑھائی میں دل لگتا ہے اور نہ ہی وہ چرچ آنا چاہتے ہیں، وہ عبادت میں بھی شریک نہیں ہونا چاہتے، وہ دعا کرنا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن ان کے والدین انہیں چرچ آنے پر مجبور کرتے ہیں، لیکن جہاں آ کر بھی ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ عادی ہوتے ہیں، وہ اس سے دور نہیں جا سکتے، وہ از خود اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ تو اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے؟ جی، یہ والدین پر ہے۔ وہ پہلے ہی عادی ہو چکے ہیں، ان کو سزا دینا بھی اب بیکار ہو چکا ہے، یہ ان کی عادت بن چکی ہے، اس لیے آپ ان کو چھوڑنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اب والدین جن کے بچے ہیں یا وہ جن کے بچے ہونے والے ہیں، برائے مہربانی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے۔ میں آپ کو ان کے حمل میں پڑھنے سے ہی ان کی تربیت کے متعلق بتا چکا ہوں۔ جب آپ کے رحم میں موجود بچہ 6 ماہ کا ہو جائے تو آپ اس کی تربیت شروع کر دیں۔ 5ویں مہینے تک خیر ہے کیونکہ تب تک ان میں روح نہیں ہوتی، لیکن 6 مہینے سے اس کو ماں کے دل کی زمین کے مطابق روح دی جاتی ہے جو اس میں نصب کی جاتی ہے۔ اگر ماں کے پاس راستی بھرا دل ہے اور وہ اچھے الفاظ بولتی ہے تب بچہ بھی اچھے دل کے ساتھ پیدا ہوگا، لیکن اگر ماں کے دل میں بدی ہے، نفرت ہے اور حسد اور جلن ہے تو یہ خصلتیں اس کے بچے میں بھی منتقل ہو جائیں گی۔ بس آپ کو بچے کی اچھی تربیت کرنی ہے۔
میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ سب سمجھ جائیں اور ہر روز تجربہ کریں کہ خدا پر ایمان رکھنا کیسی عظیم برکت ہے. آمین. بیماروں کے لیے دعا. میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں. آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے. اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے. خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا. آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے. ہاللویہ. قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں. اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں. ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں. ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں. روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے. سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو. میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں. تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں. ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں. معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں. پولیو، فالج، جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں. ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے. بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلڑ جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں. مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں. ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے. خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں. فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں. نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں. خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما. ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں. نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے. جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں. تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں. میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں. تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں. بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں. تمام تاریکی جاتی رہے. تیرا نور چمکے. خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما. ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں. ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں. ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں
خوشحال ہوں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں، اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ، اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا، اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے، اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند، اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں، اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔